حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر محمد الطاف میمن کی صدارت میں اراکین جنرل باڈی کا سالانہ اجلاس چیمبر سیکریٹریٹ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوا، جس میں الیکشن کمیشن نے 9 منتخب عہدیداران صدر محمد فاروق شیخانی، سینئر نائب صدر محمد عارف میمن، نائب صدر ڈاکٹر محمد اسماعیل فاروق نامی اور اراکین ایگزیکٹو کمیٹی کے ناموں کا سرکاری اعلان کیا گیا۔ اجلاس سے موجودہ صدر چیمبر الطاف میمن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سرپرست صاحبان کی رہنمائی اور تمام سابق صدور اور اراکین ایگزیکٹو کمیٹی کا پورے سال بھرپور ساتھ ملا، جس کی بدولت انہوں نے اپنے 1 سالہ دور میں تاجر برادری کے مسائل حل کروائے۔ اجلاس کے آخر میں امسال انتقال کرنے والے حیدرآباد کے معروف بزنس مین اور حیدرآباد چیمبر کے سابق صدور حماد صدیقی، یوسف کوثر بھٹی اور سیٹھ عنایت اللہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس موقع پہ آپ نے میرے ویوز لیے۔ ہم جمہوری روایت کو تسلسل رکھتے ہوئے اس سال ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ہماری نیو باڈی آ چکی ہے۔ فاروق شیخانی صاحب اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ کام کر چکا ہوں۔ بہت انرجیٹو آدمی ہیں، بہت کام کرنے والے آدمی ہیں، تاجر برادری کے ہر مسائل کے اوپر ان کی نگاہ بھی ہے اور ان کو حل کرانے کی صلاحیت بھی ہے۔ آج کا دن حیدرآباد کی تاجر برادری کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ فاروق شیخانی کی شکل میں ایک ایسا لیڈر حیدرآباد شہر کے اندر اس وقت موجود ہے جو ملکی اور صوبائی لیول کے اوپر تاجروں کے مسائل حل کرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کا جو الیکشن کا پروسیس تھا وہ الحمدللہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا اور 2022-23 کے لیے نئی ایگزیکٹو کمیٹی بھی جو ہے آج کانسٹیٹیوٹ ہو گئی اور ان کمنگ پریزیڈنٹ نے اور ان کمنگ جو ان کے ساتھ سینٹرل آفس بیئرز ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سنبھال لیے۔ بنیادی طور پہ حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز ایک بہت ہی وائبرنٹ ٹریڈ باڈی ہے، ایک بہت زبردست ادارہ ہے۔ اس کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے 20 رکنی، اس میں تمام جو سیکٹرز ہیں ہمارے ٹریڈ کے، انڈسٹری کے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے، ہول سیلرز، ریٹیلرز، سب کی بڑی بھرپور ریپرزنٹیشن اس میں موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آباد میں سرو کرتے رہے پچھلے گزشتہ سالوں سے اور کافی حد تک اس ادارے کو الحمدللہ ریکگنائز بھی کرایا اور اپنے ممبران کے ایشوز بھی سارٹ آؤٹ کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے کاروبار سے ریلیٹڈ چیز ہے، اس کو ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ وہ اپنے حق کی بات کریں، گورنمنٹ اداروں کے ساتھ لائزن کیا اور جو بھی بہتر ہو سکتا تھا اس کی کوشش کی۔ اب الحمدللہ سینئرز نے جو ہے موقع دیا ہے چیمبر آف کامرس اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے اندر، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چھوٹے جو صنعت کار ہیں، کاٹیج انڈسٹری ہے، اس کو ہم بوسٹ اپ کریں۔ جو لوگ ہمارے یہاں مال اسمبلڈ کر کے بیچ رہے ہیں ان کو مینوفیکچرنگ پہ لے کر آئیں۔ آئی ٹی کے کاروبار کو ہم جو ہے وہ جیسے ایک حیدرآباد انڈیا کا جو ہے سائبر سٹی ہے، تو پاکستان کے حیدرآباد کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ای کامرس اور آئی ٹی کے بزنس کے اندر اس کے اوپر جو ہے انویسٹمنٹ کی جائے اور اس کو ایک طرف لایا جائے، گورنمنٹ کو اس پہ جمع کیا جائے، اور جو لوور اسٹاف ہے اس کو اسکلڈ لیبر کی طرف ہم لے کر آئیں تاکہ یہ باہر جا کے جو ہے سرو کر سکیں، پاکستان کے لیے ریمیٹنسز لائیں۔ اس قسم کی کچھ پالیسیز ہمیں گورنمنٹ سے چاہیے ہوں گی، اور شہر کے انفراسٹرکچر کو اور تفریح کے مقامات کو ان کو ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرانا ہے گورنمنٹ سے، تاکہ حیدرآباد میں ٹورزم بڑھے، باہر سے لوگ آئیں گے، وہ یہاں خرچ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ حیدرآباد کو کاروبار کی اپارچونیٹیز ملیں گی۔ حیدرآباد کا واحد لسٹڈ ٹریڈ باڈی جو بالکل اپنے لاز کے مطابق چلتا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی الیکشن ہوا، نئی باڈی الیکٹ ہوئی ہے۔ حیدرآباد چیمبر اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری ہمیشہ یہ رہا ہے کہ لا کے مطابق ہم چلیں گے۔ نئی جو باڈی آئی ہے یہ پھر حیدرآباد کی خدمت کرنے آئی ہے، جس طرح 2016 سے لے کے 2022 تک کی ایک جرنی آپ سب کو پتہ ہے، آپ لوگ خود کور کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے یہ چیمبر اور آگے جائے گا اور اسی لاز کے مطابق جائے گا۔ نئی باڈی آئی ہے جس میں پریزیڈنٹ فاروق شیخانی صاحب ہیں، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ عارف میمن صاحب ہیں، وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر نامی ہیں۔ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ بھی اسی چیمبر کو شان و شوکت سے چلائیں گے اور آپ کے حیدرآباد کے تاجروں کی آپ کو خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلے تو میں سب سے پہلے تو رب العالمین کا شکر ادا کروں گا کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور میں اپنے جو ہمارے لیڈران ہیں، ہمارے چیف پیٹرن ہیں
اور جو ہمارے سابق صدور ہیں اور جنہوں نے مجھے اس ذمہ داری سونپی تو میں ان کی کاوشوں پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا. یہ واحد ایک چیمبر ہمارا سندھ میں اسمال چیمبر حیدرآباد اسمال چیمبر واحد ایک ہی ہے جو فنکشنل ہے پورے سندھ کے لیے. میں یہ حیدرآباد کا چیمبر نہیں، یہ پورے سندھ کا چیمبر ہے. حیدرآباد چیمبر آف اسمال انڈسٹریز میں آج ہم کھڑے ہیں اور یہ ہر سال کی طرح جو DGTO کی طرف سے ایک پالیسی ہے، ہر سال یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور الحمدللہ اس سال بھی جو الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو آؤٹ گوئنگ باڈی ہے وہ اس نے اپنی کارکردگی بھی بتائی اور جو نئے آنے والے صدر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ان کے ساتھ دیگر جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے انہوں نے اپنی آنے کے لیے جب آئے ہیں تو ان کے بعد جو ہے ان کے جو ترجیحات ہیں اس پہ بھی انہوں نے بات کری آج یہاں بیٹھ کر. تو یہ ایک اچھا عمل ہے جو ہر زیادہ تر چیمبرز میں جو ہے وہ یہ ایک سسٹم ہے جو ہر سال ہوتا ہے. بہرحال میں دعا گو ہوں نئی آنے والی باڈی کے لیے کہ جو یہاں آپ وہ آئے ہیں تو چونکہ پچھلے سال جو پچھلے صدور جو رہ چکے ہیں حیدرآباد چیمبر اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹریز کے، اس میں سلیم الدین قریشی صاحب ہیں، اکرم انصاری صاحب ہیں، دولت رام لوہانہ صاحب ہیں اور اب الطاف میمن صاحب ہیں. تو جو انہوں نے ٹارگٹس چھوڑے ہیں تو ایک مشکل ٹاسک ہے نئے آنے والے صدر فاروق شیخانی صاحب کے لیے، لیکن مجھے امید ہے کیونکہ ایک پرانے اور تجربہ کار بزنس لیڈر ہیں وہ، انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اگلا سال جو ہے وہ حیدرآباد کی تاجر برادری کے لیے بہت سود مند ثابت ہے. سب سے پہلے تو آپ میڈیا کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے، کیونکہ آپ ایک جو میڈیا ہے وہ ہماری آواز وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے. دوسرا اس وقت جو ہے نا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آفت آئی ہے اور اس میں ابھی تک اندازہ ہے کہ $50 ارب تک کا نقصان ہو چکا ہے. ہماری معیشت جو ہے وہ کسی وجہ یا ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ کرنسی مافیا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے. تو حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ وہ کرنسی مافیا کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ اگر جو پالیسیز ہیں یہ ہم تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے طے نہیں کی جائیں گی تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں، کیونکہ انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے. حیدرآباد کا نہیں پورے سندھ کا روڈ ہیں، یوٹیلیٹی ہے، تقریباً یعنی کہ کئی ایسے ہزاروں خاندان ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں. اس وقت ہمارے پاس سب جو ہماری زمینوں کا حال ہے، فصل نہیں ہے آگے، تو ہمیں کافی چیزوں کی کمی کا سامنا ہے. تو بزنس کمیونٹی کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس پلیٹ فارم سے یہ سندھ کا سب سے بڑا چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اسمال انڈسٹری ہے جس میں 1200 سے زائد ممبران ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان حالات میں تاجر برادری کو جتنا زیادہ فیسلیٹیٹ کر سکے ہم کریں گے. حکومت خود اکیلی بھی کچھ نہیں کر سکتی. سب سے پہلے تو تاجر برادری جو ہے اس کو آپس میں ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا. اگر ہم نے بزنس کمیونٹی نے اگر آپس میں اختلافات کو ختم نہیں کیا، دور نہیں کیا، تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اب ہم سب کی بقا اس میں ہے کہ سب مل جل کے کام کریں، رنگ نسل مذہب سے بالا تر ہو کے، کیونکہ بزنس کمیونٹی کی اپنی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی. ذاتی حیثیت میں ہر کسی کی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہمدردی ہوتی ہے، لیکن اس ٹریڈ باڈیز کے پلیٹ فارم سے ہم چاہتے ہیں کہ خدمت کرے. اور یہ خدمت جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم سب میں اتفاق ہو، اتحاد ہو اور ہم بزنس کمیونٹی کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. کیمرہ مین فہیم لودھی کے ساتھ عامر راہو، حیدرآباد ٹائمز.